بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن نصیر نے جو 5000 کا لشکر اور طارق بن زیاد کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا، اس طرح طارق بن زیاد یعنی مسلمانوں کی فوج کی تعداد 12000 ہو گئی تھی۔ دوسری طرف راڈرک کے پاس 1,00,000 جنگجو عیسائیوں کا لشکر تھا۔ پھر اس کے علاوہ مسلمان اس ملک کے حالات سے پوری طرح ناواقف اور بالکل اجنبی تھے۔ عیسائی لشکر اس ملک کا رہنے والا تھا اور اپنے ملک اور سلطنت کو بچانے کے لیے میدان میں آیا تھا۔ ایک طرف اسلامی لشکر کا سردار طارق بن زیاد تھا، جو بچپنے میں غلام رہ چکا تھا، لیکن شجاعت، ہمت، دلیری، وفاداری، جانثاری و تقوی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اور دوسری طرف ہسپانیہ کا شہنشاہ عیسائی لشکر کی سپاسالاری کر رہا تھا، جس کے قبضہ میں ملک کے تمام خزانے اور ہر قسم کی عزت افزائی و قدردانی کے سامان تھے۔ طارق بن زیاد کے لشکر میں زیادہ تر نو مسلم بربری تھے، جبکہ راڈرک کے لشکر میں زیادہ تر عقیدت مند عیسائیوں کی فوج تھی، جس کو لڑائی پر ابھرنے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے تمام بڑے بڑے اور نامور پادری اور بشپ اس وقت لشکر میں موجود تھے۔ اور پھر راڈرک کے لشکر کے مقابلہ میں طارق بن زیاد کے پاس جو لشکر تھا وہ بمشکل راڈرک کے لشکر کا 8واں حصہ بنتا تھا۔ راڈرک سے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے طارق بن زیاد نے چند جنگی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا کا عظیم و بہترین اور بے مثال سالار ثابت کیا۔ اس نے سب سے پہلے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو عسکری نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لشکر کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جن جہازوں میں لشکر آیا تھا انہیں اس نے آگ لگوا دی۔ طارق بن زیاد نے تیسرا قدم یہ اٹھایا کہ راڈرک کے پہنچنے سے پہلے آس پاس کے علاقوں سے اس نے اپنے لشکر کے لیے ضرورت کے سامان کا خوب ذخیرہ کر لیا تھا۔ چوتھی دانشمندی اس نے یہ کی کہ اپنے جاسوس، جو زیادہ تر یہودی تھے، ہسپانیہ کی سرزمینوں میں راڈرک کے لشکر کی تعداد، سامان، حرب و رسد، نقل و حرکت کے متعلق ضروری اطلاعات حاصل کرنے کے لیے پھیلا دیے تھے، اور ان یہودی جاسوسوں نے طارق بن زیاد کو راڈرک کے لشکر کے متعلق بہترین اطلاعات فراہم کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے راڈرک کے پہنچنے سے پہلے قرب و جوار کی طرف روانہ کیے۔ ان علاقوں کو فتح کیا گیا جہاں سے ضرورت کا سامان حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ان دستوں نے کرتانیہ، جزیرہ خضرہ، طریف وغیرہ پر قبضہ کر لیا، اور راڈرک کے آنے سے پہلے یہ کام کرتے ہوئے ایک طرف سے طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو جنگی مشقوں میں مصروف رکھا۔ ایسا کر کے وہ اپنے لشکریوں کے کردار کو بلند رکھنے، مقامی جنگی حالات اور دشمن کے طریقہ جنگ سے انہیں واقف کرانے، نیز دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنانا چاہتا تھا۔ گو اسلامی لشکر دنیا کے جرار لشکر کے مقابلے میں یقیناً تھوڑی تعداد میں تھا، لیکن ایک فرد شجاعت و سرفروشی میں پکا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں دینی جوش کا جذبہ تھا، ان کے حوصلے بلند تھے، ان کا مقصد شہادت تھا، اور یہ جذبہ شہادت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی راڈرک جیسا عظیم الشان شہنشاہ مسلمانوں کے اس جذبہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے لشکریوں کا حوصلہ ولولہ بڑھانے کے لیے طارق بن زیاد نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس تقریر کو تاریخی تقریر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے اس نے خداوند قدوس کی تعریف کے بعد کہا، ساتھیوں، اب یہ خوب سمجھ لو کہ تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے آگے۔ خدا کی قسم، اب سوائے پامردی اور استقلال کے تمہارے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ یاد رکھنا، یہ پامردی اور استقلال ہی دو ایسی طاقتیں ہیں جو کسی قوم کو مغلوب نہیں ہونے دیتی۔ یہی دونوں عناصر فتح مندی کا نشان بن جاتے ہیں
اور جس قوم کے اندر یہ دونوں جذبے ہوں وہ اگر تعداد میں کم بھی ہو تو کوئی کثیر تعداد رکھنے والا لشکر اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ سمجھ لو تم جزیرے میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے مفت خور طفیلیوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنے لشکر اور سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے پاس سامان رسد کا ذخیرہ بھی وافر ہے، تمہارے پاس کوئی سامان نہیں۔ تمہاری تلواروں کے تمہارے لیے کوئی رسد نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے اس کا اسلحہ چھین کر حاصل کر لو۔ تم نے کوتاہی کی اور کچھ حاصل نہ کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہونے کی بجائے تم سے مقابلہ پیدا کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے تم اپنے آپ کو کسی ایسی رسوائی میں پڑنے سے اس سرکش راڈرک کو زیر کر کے اپنے آپ کو بچا لو جو اپنے قلعہ بند شہروں سے نکل کر تمہارے مقابلے پر آ نکلا ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے فرش راہ بن جائے گی۔ میں تمہیں کوئی ایسی دعوت نہیں دیتا جس کو خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں، اور یہ رزم گاہ ہے۔ اس رزم گاہ میں سب سے پہلے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اگر تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے میں ایک زمانہ دراز تک عیش و راحت اٹھاؤ گے۔ تم لوگ اپنی جانوں کو میری جان سے زیادہ قیمتی نہ بناؤ، تمہارا اور میرا حصہ برابر ہے۔ اس وقت جو کچھ اس جزیرے میں ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ یہاں کے بہادروں اور شاہ سواروں سے دو ہاتھ کر لو۔ تم اس جزیرے میں اللہ کا حکم اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو اور اس کا اجر پاؤ گے۔ تم جس عزم پر استوار ہوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہاں میں تمہارا نام باقی رکھے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ بھی خوب سمجھ لو میں تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں خود ہوں۔ مجھے جو کچھ کرتے دیکھو اس کی پیروی کرنا۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تو تم بھی ٹھٹک کر رک جانا۔ لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی صورت اختیار کر لینا۔ جس وقت دونوں لشکر ٹکرائیں گے اس وقت میں خاص طور پر اس سرکش راڈرک کا رخ کروں گا جو ہسپانیہ کا شہنشاہ ہے۔ اگر میں اس سرکش کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو تمہارے کام کو پورا کر جاؤں گا۔ تم بہادر اور عقل مند ہو، اس کے بعد تم اپنے کاموں کو خود سنبھال سکتے ہو۔ اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں تو تم میرے اس عزم کو پورا کر لینا اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا اور اس جزیرے کی فتح کو مکمل کر لینا، کیونکہ اس کے قتل کے بعد اس کے ساتھیوں کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد کا پھر اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر میں مارا جاؤں تو غمگین نہ ہونا، رنج و ملال نہ کرنا اور نہ آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگنا، ورنہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور دشمن کے لیے تم پیٹھ پھیر دو گے اور قتل و گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار، پستی کو قبول نہیں کر لینا۔ آنے والے دنوں میں یہی جذبہ تمہیں اپنے جانے والے مسلمانوں کے درمیان برے لفظوں سے یاد کیے جانے سے بچائے گا۔ بس اب میں حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا اور دشمن پر چھا جانے کی کوشش کروں گا۔ میرے حملہ آور ہوتے ہی میرے بہادروں تم بھی دشمن پر جبٹ پڑنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کی اس پرجوش تقریر سے اس لشکر کے دل و عزم ہمت و جوش و خروش اور فتح و ظفر کی امیدوں سے بھر گئے تھے۔ طارق بن زیاد کے بعد اس کے لشکر میں دو بڑے سالار تھے، ایک طریف بن مالک اور دوسرا مغیث۔ طارق بن زیاد کی طرح یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے۔ طارق بن زیاد کی اس پرجوش تقریر کے جواب میں بعض زندہ دل لشکری اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، اگر اب سے پہلے ہمارے دلوں میں کوئی بات اس کے برخلاف تھی جس کا آپ نے عزم فرمایا تو اب ہم نے اس کو اپنے دلوں سے دور کر دیا ہے۔
اب آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے تابع فرما ہیں۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز اور پائے استقلال کو مضبوط کر دینے والی تقریر نے مسلمان مجاہدوں کے دوران خون کو بڑھا دیا تھا، اور انہوں نے شوق شہادت میں دنیا کی محبت اور بیوی بچوں کی چاہت کو دلوں سے یکسر مٹا کر رکھ دیا تھا۔ ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کے مقابلے میں طارق بن زیاد کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ مسلمان ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس بنا پر یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو یہ مارکا بہت ہی معمولی اور تاریخ میں ناقابل تذکرہ ہوتا، لیکن چونکہ غریب الوطن در و دیوار 12,000 مسلمان راڈرک کے 1,00,000 لشکر کے سامنے، جو پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، اس کے سامنے چٹان کی طرح جم گئے تھے، لہٰذا یہ لڑائی دنیا کی عظیم الشان لڑائیوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ ایسے عظیم الشان مارکے تاریخ عالم میں بہت کم اور صرف چند دستیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تاکہ لڑائی کی ابتدا کریں۔ کہتے ہیں وادی رباط میں آخر ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا، جبکہ طارق بن زیاد اور اس کے نائب پہلے ہی اپنے لشکر کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ راڈرک اس وقت ایک ایسے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جسے 2 گھوڑے حرکت میں لاتے تھے۔ اس تخت رواں پر موتی، یاقوت اور زبرجد جیسے قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اس کے زیر کمان انسانوں کا ایک جنگل تھا، ہر طرح کے اسلحہ سے آراستہ تھا، وافر ذخیرہ رسد و دیگر ضروریات کا سامان بھی اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے لشکر کے پیچھے باربرداری کے جانوروں پر بے شمار رسے لدے ہوئے تھے۔ یہ رسے راڈرک اس لیے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کہ جب وہ جنگ کے دوران فتح حاصل کرے گا تو ان رسوں کے ذریعے مسلمان قیدیوں کو باندھ کر اپنے مرکزی شہر کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے امراء، جاگیردار اور دوسرے اراکین سلطنت بھی اپنے خیموں کے سامان میں سونے چاندی کے برتن اور زر و جواہرات بھی لے کر آئے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں فتح حاصل ہوگی، لہٰذا یہ ساری چیزیں فتح کا جشن منانے کے سلسلے میں کام آئیں گی۔ یہ تو ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کے لشکر کی حالت تھی۔ دوسری طرف صرف 12,000 پردیسی غریب الوطن مجاہد تھے، جو نہ اعلیٰ اسلحہ رکھتے تھے، نہ ان کے پاس سواری کے لیے زیادہ گھوڑے تھے۔ وہ زریں لگائے، سفید عمامے باندھے، ہاتھوں میں عربی کمانیں لیے، کمر میں تلوار لٹکائے اور بغلوں میں نیزے دبائے کھڑے تھے۔ پیارے دوستو، تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الرحمن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔